वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें कि किर्गिस्तान के सदर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, जहां उन्हें पुरतपाक और प्रोटोकॉल के साथ खुशामदीद कहा गया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। रवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने किर्गिज़ सदर को फूल पेश किए, जबकि दोनों ममालिक के परचम थामे बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का वालिहाना इस्तकबाल किया। किर्गिस्तान के सदर को आमद पर 21 तोपों की सलामी भी दी गई। किर्गिज़ सदर ये दौरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर कर रहे हैं, जिसके दौरान किर्गिज़ सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकातें भी करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, तवानाई, इलाकाई रवाबित और सरमायाकारी पर बातचीत मुतवक्के है। मुल्क की सनती पैदावार और तिजारत में इजाफे के लिए मसाइल की निशानदही नागुज़ीर है। सनती मसनूआत की पैदावारी लागत कम करने के लिए मौसर इकदाम उठाना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की दरामदाद, कस्टम्स ड्यूटी और तिजारती शोबे में इस्लाहात पर कायम ज़ीली वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात पर जायजा इजलास, जिसमें नुमाइंदा कारोबारी हजरात पर मबनी ज़ीली वर्किंग ग्रुप के अरकान ने वज़ीर आज़म को कस्टम्स और टैक्स वसूली से मुतालिक मसाइल से आगाह किया और अपनी सिफारिशात पेश की। वज़ीर आज़म ने सिफारिशात का खैर मकदम करते हुए मुताल्लिका वज़ारतों और इदारों को हिदायत की कि मुल्क की सनती पैदावार बढ़ाने और कारोबारी और सरमायाकार हजरात को हर मुमकिन सहूलत फरहाम करेंगे। दूसरे ममालिक की तरह दो तरफा और राहदरी तिजारती मसनूआत की बॉर्डर पर कस्टम्स ड्यूटी की वसूली पर कड़ी निगरानी होनी चाहिए। कौमी एयरलाइन की बिडिंग 23 दिसंबर को होगी। बिडिंग का अमल मीडिया पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से PIA की निजकारी में हिस्सा लेने वाले ताजरों की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, मोहम्मद औरंगज़ेब, अताउल्लाह तारड़, आज़म नज़ीर तारड़ समेत मुतालिका हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कौमी एयरलाइन की निजकारी में शफाफियत और मेरिट अव्वलीन तरजीह है। कौमी एयरलाइन की दुनिया भर में परवाज़ों की बहाली से समंदर पार मुक़ीम पाकिस्तानियों के लिए सहूलत होगी। उनका मज़ीद कहना था कि सयाहती शोबे की तरक्की के लिए भी कौमी एयरलाइन को असरी तकाज़ों से हम आहंग करना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने उम्मीद ज़ाहिर की कि जो भी बिडिंग के बाद ये जिम्मेदारी संभालेगा वो कौमी एयरलाइन के तशख़्ख़ुस की बहाली पर तमाम तवानाइयाँ मरकूज़ करेगा। ईमान, हौसले और अज़्म से दहशत गर्दी को शिकस्त देकर सूबे में हर हाल में अमन बहाल करेंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का पुलिस फोर्स और सिविल अफसरान की मुश्तरका दरबार से खिताब करते हुए कहना था कि मौजूदा हालात गैर मामूली हैं। खैबर पख्तूनख्वा 4 दहाइयों से दहशत गर्दी की जद में है। पुलिस ने कम वसाइल के बावजूद 21 साल दहशत गर्दी का डट कर मुकाबला किया। दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियों पर पूरी कौम को फख्र है। जिस जवान मर्दी से पुलिस दहशत गर्दों का मुकाबला कर रही है वो काबिल तहसीन है। अल्लाह ताला की रजा और अवाम के मुफाद के लिए लड़ेंगे तो जीत हमारी होगी। सुहेल आफरीदी का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में हर हाल में अमन बहाल करेंगे। पुलिस के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां, जदीद असलहा और एंटी ड्रोन सिस्टम फराहम किया जा रहा है। पुलिस को हंगामी बुनियादों पर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया जा रहा है। वसाइल की कमी को सिक्योरिटी के रास्ते में रुकावट नहीं बनने देंगे। ईमान, हौसले और अज़्म से दहशत गर्दी को शिकस्त देंगे। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया में बढ़ते तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा है। तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के हामी है। मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज है। आलमी माशी मंजरनामा तब्दील हो रहा है। जनूबी एशिया को गुर्बत, नाख्वानदगी, नागहानी आफात समेत दीगर चैलेंजेस दरपेश हैं। जनूबी एशिया में मौसमियाती तब्दीली और ग़िज़ाई किल्लत के चैलेंजेस संगीन होते जा रहे हैं। दर्जे हरारत में इजाफे और सैलाबों की मईशत पर तबाहकुन असरात मुरतब हो रहे हैं। जनूबी एशिया में सिक्योरिटी का मंजरनामा भी बहुत पेचीदा है। पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत करता है। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि मई में पाक भारत जंग भी खतरनाक साबित हो सकती थी। भारत ने एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान किया। इसराइल ने फ़लस्तीन और गज़ा में इंसानियत का कत्लेआम किया। देरीना मसला कश्मीर हल न होने से खित्ते के अमन को खतरा लाहक है। इसहाक डार ने मजीद कहा कि जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला खित्ता है। जनूबी एशिया के ममालिक को अपने मसाइल के हल के बारे में संजीदगी से सोचना होगा। मुश्तरका खुशहाली के लिए इलाकाई रवाबित अहम है। ज़हनी मरीज, कान से बहरे और आंखों से अंधे सुनने, मुलाकातें सियासी पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। वकील को केस से मुतालिक मिलने की इजाज़त है। अगर वकला ने कोई सियासी पैगाम दिया तो उसकी भी मुलाकात बंद कर दी जाएगी। सेनेटर फैसल वावडा का एक्सपर्ट ट्वीट लिखा, जीती हुई अफवाज और सिपा सालार के बारे में मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका कहना था कि इश्तियाल फैलाने वाली पार्टी इस दौराहे पर ले आई है कि वापसी अब मुश्किल है। अब केसेस और चीज़ों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। 9 मई के दहशतगर्द जो KP में छुपे हुए हैं उन समेत सब अपनी खैर मनाएं।
انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے ہڑا ہڑی کی تو بچی کچی سیاست بھی گورنر راج سے ختم کر دی جائے گی۔ تو دوسری جانب کے ایم سی نے نیپا فلائی اوور کے قریب کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہونے والے بچے کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کا ذمہ دار بی آر ٹی تعمیرات اور ڈپارٹمنٹل اسٹور کی انتظامیہ کو قرار دے دیا۔ کے ایم سی نے گلشن اقبال ٹاؤن میں نیپا فلائی اوور کے قریب نجی اسٹور کے سامنے بچے کا گٹر میں گرنے کے واقعے سے متعلق تحقیقاتی رپورٹ سیکریٹری محکمہ بلدیات کو بھجوا دی گئی۔ سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروسز عمران راجپوت نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ معائنے میں ثابت ہوا ہے کہ حادثے کی وجہ بی آر ٹی تعمیرات تھی۔ بی آر ٹی منصوبے کی کھدائی کے باعث نالے کے پورے نکاسی کے نظام شدید نقصان پہنچایا۔ عارضی 2 فٹ کے کور لگا کر گٹروں کو بند کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ کے ایم سی کی تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ریڈ لائن منصوبے کی جانب سے ایک جگہ مین ہول کھلا رہنے سے سانحہ ہوا۔ یہ طریقہ کار اور غیر معیاری ڈھکن کبھی کے ایم سی نے استعمال نہیں کیے۔ بی آر ٹی نے کام شروع کرنے سے پہلے کے ایم سی کو آگاہ نہیں کیا۔ کھدائی بی آر ٹی نے کی اور بعد میں صورتحال کو نظر انداز کیا۔ نجی اسٹور انتظامیہ اور بی آر ٹی کی مشترکہ وجہ سے بچہ گٹر میں گرا۔ افسران کی نگرانی میں کھدائی شدہ تمام حصے بھر دیے گئے ہیں۔ این آئی سی وی ڈی پوری دنیا میں مفت علاج کا بڑا نیٹ ورک ہے۔ سندھ میں صحت کے جدید ترین مراکز کام کر رہے ہیں۔ سندھ میں شعبہ صحت نے بہت ترقی کی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا سندھ انسٹیٹیوٹ آف ٹرانسپلانٹیشن کے نئے یونٹس کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا 5 اسٹار ہوٹل کو 5 اسٹار اسپتال میں تبدیل کرنا قابل تحسین ہے۔ صوبوں کے حقوق پر بحث کا سب سے بہترین جواب سندھ کا ہیلتھ سسٹم ہے۔ سندھ میں صحت سہولیات کا ایسا جال بچھایا ہوا ہے جو عالمی سطح پر مقابلہ کر سکتا ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد سندھ حکومت کے ادارے بہتر ہوئے۔ پنجاب کے کئی علاقوں میں بھی انڈس اسپتال کی سہولتیں کھولیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا سائبر نائف کی ٹیکنالوجی سے مفت علاج عوام کو پہنچا رہے ہیں۔ دنیا بھر میں مہنگا ترین علاج ہم مفت علاج کرواتے ہیں۔ ہمارا کام ہے غریب عوام کی مدد کرنا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ ڈور پھرنے سے جاں بحق ہونے کے واقعے کے 40 روز بعد پنجاب حکومت پھر بسنت منانے پر ڈٹ گئی۔ خونی کھیل کے باعث 40 روز قبل لاہور میں 21 سالہ نوجوان موت کے گھاٹ اتر گیا۔ جاں بحق ہونے کے 40 روز بعد پنجاب کائٹ فلائنگ آرڈیننس 2025 جاری ہو گیا۔ کائٹ فلائنگ آرڈیننس کے مطابق پنجاب میں پتنگ بازی ڈپٹی کمشنرز کی اجازت سے مشروط ہوگی، جبکہ پتنگ سازی اور پتنگ فروخت کے لیے رجسٹریشن کروانا لازمی قرار ہوگا۔ پتنگ باز تنظیموں کے لیے رجسٹریشن بھی کروانا ہوگی۔ آرڈیننس میں بتایا گیا ہے کہ رجسٹریشن کروانے کے بعد پتنگیں بنانے اور فروخت کرنے کا لائسنس ہوگا۔ 2001 کا پتنگ بازی پابندی آرڈیننس مکمل طور پر منسوخ کر دیا گیا۔ سابق آرڈیننس کے تحت کیے گئے تمام اقدامات کو درست قرار دیا گیا۔ آرڈیننس حکومت اور ڈپٹی کمشنرز کو یہ اختیار بھی دیتا ہے کہ وہ مخصوص مقامات، مخصوص دنوں اور مقررہ وقت اور غیر خطرناک مواد کے ساتھ محدود پیمانے پر پتنگ بازی کی اجازت دے سکیں، مگر غیر خطرناک مواد کی آرڈیننس میں تشریح ہی نہ کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اعزازیہ کارڈ برائے امام مسجد صاحب کی منظوری دے دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ فروری 2026 تک اعزازیہ کارڈ کے اجرا کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی گئی۔ 1 جنوری سے ادائیگی ہوگی۔ پہلی مرتبہ پے آرڈر دیے جائیں گے۔ 1 فروری سے وزیر اعلیٰ پنجاب اعزازیہ کارڈ برائے امام مسجد صاحب کے ذریعے ادائیگی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہدایت کی ہے کہ ائمہ کرام کی رجسٹریشن کا عمل مسلسل جاری رکھا جائے۔ پنجاب بھر میں ائمہ کرام کے 62,994 رجسٹریشن فارم وصول ہو چکے ہیں، جبکہ تصدیق کا عمل جاری ہے۔ ملک و قوم کے مفادات کے خلاف اور اخلاقی یا مالی جرائم میں ملوث امام مسجد کا اعزازیہ بند کر دیا جائے گا۔ صوبے بھر میں مسجد مینجمنٹ کمیٹیاں اور تحصیل مینجمنٹ کمیٹیاں بھی قائم کر دی گئی۔ اجلاس میں سیف سٹی کیمروں اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے پر سخت کارروائی کے لیے قانون سازی کا فیصلہ کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے تحریک انصاف کے رہنماؤں عمر ایوب اور زرتاج گل کو اشتہاری قرار دے دیا ہے۔ آئی ٹی سی کے جج طاہر عباس اپرا نے پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف سنجانی جلسہ کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے پی ٹی آئی رہنماؤں عمر ایوب اور زرتاج گل کو اشتہاری قرار دیتے ہوئے ملزمان کی جائیدادیں ضبط کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے زین قریشی، علی بخاری، شیر افضل مروت اور شعیب شاہین کی حاضری سے استثناء کی درخواستیں منظور کر لی۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کی سماعت 20 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ واضح رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف تھانہ سنجانی میں مقدمہ درج ہے۔ خبروں کے سلسلوں کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ کراچی میں 2 الگ الگ مقامات پر آتش زدگی کے واقعات۔ پورٹ قاسم میں آغا اسٹیل کے قریب آٹو پارٹس بنانے والی فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ اسی دوران ہب ریور روڈ پر رئیس گوٹ کے قریب کھڑی ایک بس میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ فائر بریگیڈ اور کے پی ٹی کی فائر ٹینڈرز نے آتش زدگی پر قابو پا لیا۔ اس حوالے سے تفصیلات عارف حبیب کی اس رپورٹ میں۔
کراچی میں 2 مختلف مقامات پر آگ بھڑک اٹھنے کے واقعات پیش آئے۔ پورٹ قاسم میں آغا اسٹیل کے قریب آٹو پارٹس بنانے والی فیکٹری میں صبح سویرے آگ لگ گئی۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق اطلاع تقریباً 6 بجے موصول ہوئی، جس کے بعد KMC فائر بریگیڈ کی 5 اور پورٹ قاسم کی 5 گاڑیاں فوراً موقع پر پہنچی۔ گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ اسٹیشن افسر کے مطابق آگ فیکٹری کے مولڈنگ ڈپارٹمنٹ میں موجود پلاسٹک کے دانے کے ذخیرے میں لگی۔ اسی دوران ہب ریور روڈ رئیس گوٹ کے قریب کھڑی ایک بس میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ KMC فائر بریگیڈ کے عملے نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے شعلوں پر قابو پا لیا۔ ترجمان کے مطابق ممکنہ طور پر آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی، تاہم خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، البتہ بس مکمل طور پر جل گئی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج معذوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جسے منانے کا مقصد معذور افراد کو درپیش مسائل کو اجاگر کرنا اور معاشرے میں ان کی افادیت پر زور دینا ہے۔ اقوام متحدہ میں معذور افراد کی داد رسی کے لیے اس دن کو منانے کا فیصلہ 1992 میں کیا گیا۔ 1992 میں اقوام متحدہ کی 47ویں جنرل اسمبلی میں ہر سال 3 دسمبر کو معذوروں کا عالمی دن منانے کی قرارداد منظور کی گئی۔ اس دن کو منانے کا مقصد دنیا بھر میں معذور افراد سے متعلق مسائل کو دور کرنا اور ان کی معاشی و سماجی ترقی کے لیے کوشش کرنا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق معذور مرد، خواتین اور بچوں کو عمومی نظامی اور سماجی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ان کی سماجی اور معاشی حیثیت کو متاثر کرتی ہے، جو ایک تشویشناک عمل ہے۔ معذور افراد کے والدین اور معاشرے کا بھی فرض ہے کہ وہ ان کے ساتھ دوسرے صحت مند بچوں کے جیسا سلوک کریں اور محبت کریں تاکہ وہ معاشرے کے پراعتماد شہری بن سکیں۔ اور اب رخ کریں کھیل کے میدان کا۔ سری لنکا اور آسٹریلیا کے خلاف سیریز کے لیے T20 ٹیم نے منتخب ہونے قومی کرکٹرز کو بگ بیش لیگ چھوڑنا پڑے گی۔ ذرائع کے مطابق BBL کے لیے قومی کرکٹرز کو 14 دسمبر سے 28 جنوری تک NOC جاری کیے گئے ہیں۔ جن کھلاڑیوں کو NOC جاری ہوئے ہیں ان میں بابر اعظم، محمد رضوان، شاہین شاہ آفریدی، حارث رؤف، شاداب خان اور حسن علی شامل ہیں۔ دوسری جانب فخر زمان، نسیم شاہ اور حسن نواز کو ILT T20 کے لیے 4 جنوری تک NOC جاری کیا گیا ہے۔ تاہم اسی عرصے کے دوران پاکستان T20 ٹیم کو 3 میچز کے لیے سری لنکا کا دورہ کرنا ہے۔ سری لنکا کے خلاف T20 میچز 7، 9 اور 11 جنوری 2026 کو دمبولا میں کھیلے جائیں گے۔ جنوری کے آخری میں T20 سیریز کے لیے آسٹریلیا نے پاکستان کا دورہ کرنا ہے۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے ICC T20 رینکنگ میں سائم ایوب نے دوبارہ پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے تمام فارمیٹس کی تازہ رینکنگ جاری کر دی، جس کے مطابق سائم ایوب نے T20 آل راؤنڈرز کی فہرست میں سکندر رضا کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ویسٹ انڈیز کے روسٹن چیز تیسری پوزیشن پر موجود، پاکستان کے ابرار احمد 4 درجے ترقی سے چوتھی اور محمد نواز 2 درجے ترقی سے 11ویں پوزیشن پر آ گئے۔ شاہین آفریدی کی 18ویں پوزیشن برقرار ہے۔ بیٹرز کی فہرست میں بھارت کے ابھیشیک شرما بدستور پہلی پوزیشن پر موجود ہیں۔ پاکستان کے صاحبزادہ فرحان 2 درجے تنزلی سے 6ٹھی پوزیشن پر چلے گئے۔ بابر اعظم 1 درجہ تنزلی سے 30ویں پوزیشن پر چلے گئے۔ ٹیسٹ بیٹرز کی فہرست میں سعود شکیل 1 درجے ترقی سے 11ویں پوزیشن پر آ گئے۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔